بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ادھر میں کچھ پھاڈی سا ہو رہا ہوں ابھی، پیچھے سے خرچ پٹھا نہیں مل رہا ہے، مگر میں یہ نوٹ کیوں لے لوں؟ یہ آپ کی چیز ہے۔ نہیں یار، تو میرے چھوٹے بھائی ایسا ہے، رکھ لے، ضرورت پڑی تو کچھ اور بھی دے دوں گا، پر تو یہ پڑھائی شڑائی چھوڑ کر کوئی کام کیوں نہیں کر لیتا؟ نہیں جی، میں بھی ایسی کر رہا ہوں، اب کی بار میرے بہت زیادہ نمبر آئیں گے اور میں میڈیکل کالج میں داخلہ ضرور لے لوں گا۔ میں ڈاکٹر بن گیا نا تو پھر میں نہیں رہوں گا۔ اس نے ابھی کے دیے ہوئے سارے ہی نوٹ اٹھا لیے تھے، آخری 1000 روپے سمیت۔ ابھی ہنس دیا وہ انور سالہ پنجابی کے لفظ پھاڈی میں ہر بار نیا مفہوم بھر دیتا تھا۔ بڑی کاٹ تھی اس کی باتوں میں، اور اس کے گرد جو کتابیں بکھری تھیں ان سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اسے اپنی پڑھائی کے سوا دنیا کی کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ وہ دن دور نہیں تھا جب اس کے دروازے پر ڈاکٹر انور علی MBBS کا بورڈ آویزاں ہوگا۔ وہ اپنی اس منزل کی طرف تیزی سے دوڑ رہا تھا، اور میرا تجربہ مجھے بتاتا تھا کہ کامیابی ایسے ہی جنونی لوگوں کی کنیز بن جاتی ہے۔ اپنے حواسوں میں رہ کر تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک کام کرو انور، اور وہ یہ ہے کہ آج رات ادھر راج گڑھ میں ڈاکٹر فرخندہ کے مکان پر کوئی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہاں کچھ عورتیں تنہا رہتی تھیں، تم وہاں جا کر یہ معلوم کرو کہ وہاں اب کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں ان عورتوں کی بڑی فکر ہے، وہ ڈاکٹر فرخندہ کی رشتہ دار ہیں، اور وہ بیچاری آج کل گجرانوالہ میں ہے۔ انور کچھ حیران سا ہو کر بولا، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہاں ڈاکہ پڑا ہے؟ ہم ادھر آ رہے تھے تو کسی آدمی نے ہمیں راستے میں یہ بات بتائی تھی۔ آپ خود کیوں نہیں چلے گئے وہاں؟ کچھ ایسی ہی بات ہے انور میاں کہ ہم دونوں ادھر نہیں جانا چاہتے۔ ہمارے کچھ دشمن ہیں اس محلے میں، ان کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے وہاں؟ کہیں میں خواہ مخواہی پھاڈی نہ ہو جاؤں ادھر جا کر؟ ایسے ہی کسی راہ گیر کی طرح وہاں سے معلوم کر لینا اپنے بارے میں، کسی کو کچھ نہ بتانا۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ حملہ دانی بدماش نے کیا ہے۔ دانی اس کا نام تو اکثر اخباروں میں آتا رہتا ہے، اچھی گجر کا ساتھی ہے وہ۔ ہاں ذرا معلوم تو کرو کہ ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے آبی صاحب، میں ابھی جاتا ہوں، مگر میں کسی چکر میں تو نہیں پڑ جاؤں گا نا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ذرا سوچ سمجھ کر کسی سے بات کرو گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آبی کی یہ بات سن کر انور نے لباس تبدیل کیا اور پھر سائیکل کے پیچھے اپنی کتابیں رکھ کر وہ اسی وقت کمرے سے باہر جانے لگا۔ تمہارے آنے تک ہم یہاں نہ ہوئے تو اس کمرے کی چابی ہم ادھر دروازے کی چوکھٹ میں پھنسا جائیں گے یا دھاگے سے باندھ کر اندر ڈال جائیں گے۔ دھاگے کا سرا دہلیز کے باہر ہوگا۔ ابھی نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، مگر آپ ادھر ہی بیٹھے نا، ہمیں کوئی کام ہے، ذرا دیر کے لیے باہر جائیں گے۔ بہرحال آج شام کو تم گاؤں ضرور جاؤ گے، فکر ہی نہ کریں، یہ سارے پھاڈی کام تو میں آج ہی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کی صورت نظروں سے اوجھل ہوئی تو آبی بولا، اٹھ یار، ہمارے لیے یہاں بیٹھنا خطرناک ہوگا۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ انور تیزی سے واپس آتا نظر آیا۔ بولا، آبی صاحب، اگر آپ یہاں نہ ہوئے تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تم سیدھے ادھر سٹی ہوٹل پہنچ جاؤ، انارکلی میں ہم 11 بجے وہاں تم سے مل سکتے ہیں۔ یہ بڑی ضروری بات تھی، مجھے گیٹ سے واپس آنا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے لگا تو بولا، یہ بالکل پھاڈی بات لگتی ہے، آپ یہ ایک چابی اپنے پاس رکھیں، میں جاتا ہوں، جب کبھی آپ کو ضرورت پیش آئے یہاں آ کر بیٹھ جایا کریں، اسے آپ اپنا کمرہ سمجھیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چابی ہمیں دے دی اور ایک اس نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد آبی نے مجھے وہاں سے اٹھایا، کمرے کو مکفل کر کے بولا، چل یہاں سے نکل چل، ہم کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا خیال ہے کہ دانی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہے، وہ اپنے کسی آدمی کو اس انور کے پیچھے ضرور لگا دے گا۔ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یار، یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ٹیڑھا ہے اور مجھے آسیہ کی فکر مارے دیتی ہے۔ 11 بجے انور سے مل کر ہم آج ہی ساہیوال چلتے ہیں۔ اس کبیر شاہ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں اس شریف آدمی
आदमी ने आसिया को क्यों अस्पताल से उठवा लिया है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैं भी हैरान हूँ जिलानी, ये कुछ लंबी गड़बड़ नजर आती है। रीटा को पुलिस ने जानबूझकर मरवा दिया और हम बस टापते ही रह गए। इस दानी की तो मैं मूंछें उखाड़ लूंगा। अभी बहुत जलील कर दिया है इस बदमाश ने हमें। इसको गाली मत दे जिलानी, वो बहादुर दुश्मन है। दोस्त की खातिर इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुझे वो कोई मामूली आदमी नजर नहीं आता। अभी ने मेरे साथ तेज तेज चलते हुए कहा। कुछ ही देर बाद हम कॉलेज के बड़े गेट से निकलकर एक टैक्सी में बैठ चुके थे। अभी मुझे सीधा नेमत कदा में ले गया। अनवर के दिए हुए नाश्ते से इसकी तसल्ली नहीं हुई थी। चाय भी कड़वी कसैली थी और तोस ऐसे जले बुने थे कि हलक से नीचे नहीं उतरते थे। इस ताम खाने में बैठकर हम दोनों ने खासा तगड़ा नाश्ता किया। एक तरह से दिन भर के लिए टैंक हमने पूरी तरह भर ली थी। होटल से उठाकर अभी मुझे एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर ले गया और हमने अपने लिए 3-3 जोड़े कपड़ों के खरीद लिए। मौसम इतना बदल गया था कि अब कोई गर्म कपड़ा बदन पर बर्दाश्त ही नहीं हो सकता था। खुले खुले 2 ब्रीफ केस खरीद कर हमने एक बार फिर जरूरत की तमाम चीजें इसमें भर ली। अब हम किसी सच्चे सोहने अंग्रेज की औलाद नजर आ रहे थे। एंग्लो इंडियन किस्म के 50-50 काले गोरे। अपनी कैंचली बदलकर अभी मुझे खींचता हुआ हाल रोड पर ले गया। जब हम रक्शे से उतरे तो वो बोला, यार मिस्त्री फज्जे से हमें अपनी कार ले लेनी चाहिए। उसका रंग उसने बदल दिया होगा, कोई फड्डा न पड़ जाए। अभी आजकल हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब जा रही है। कुछ नहीं होगा, हम फज्जे की मजदा के पैसे दे देते हैं। चल भाई देखते हैं क्या कहता है वो फज्जा, मैंने बड़े ही बुझे दिल से कहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेमत कदा में हमने अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों की जो बातें सुनी थी वो हमें बदहवास कर देने के लिए बहुत काफी थी। सारे शहर में गाड़ी और इसके साथियों के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और इस होटल में जो गाहक बैठे थे वो इस खबर पर बड़े जोरों शोर से बहस कर रहे थे। फज्जे की वर्कशॉप पर जब हम पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो किसी गाड़ी की ट्राई लेने के लिए बाहर निकला है। हम दोनों खामोशी से एक तरफ होकर बेंच पर बैठ गए। धूप की तमादत बढ़ गई थी और साए में भी आदमी को बेचैनी महसूस होती थी। हमारी मर्सिडीज तो वो सामने खड़ी है जलानी, वो देख फज्जे ने इसकी सूरत ही बदल दी है। मैंने दाएं हाथ बरामदे में नजर डाली तो मैंने वो गाड़ी देखी जिस तरफ अभी इशारा कर रहा था। तूने कैसे पहचान ली ये गाड़ी? इसका तो नंबर भी बदल चुका है। हाँ, और यही हमने फज्जे से कहा भी था। हम बस इसे लेकर साहिवाल की तरफ निकल चलते हैं, पैदल कहाँ खराब होते फिरेंगे। अभी उठकर गाड़ी का मुआयना करने लगा। मेरे जहन में एक बार फिर दाईं दाईं होने लगी। मुझे वो गालियां याद आ रही थी जो होटल में ग्राहकों के मुंह पर थीं। वो कातलों को बेनुक्त सुना रहे थे। अभी गाड़ी देखकर जल्द ही वापस आ गया। बोला, यार काम इसने बहुत उम्दा किया है। ट्यूनिंग श्यूनिंग भी कर रखी है इसने। वो छोकरा बता रहा है कि फज्जा रोज हमारा इंतजार करता है और कुछ नहीं बताया इसने मजदा के बारे में। क्या कहता है वो, उसे कुछ पता नहीं। मिस्त्री आए तो पता चले। वो बातें सुनी थी तुमने होटल में बैठे ग्राहकों की, ऐसे ही बकवास कर रहे थे वो, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि अखबार में खबर कल छपेगी। हाँ, हमने उनको कुड़च करने में कुछ देर लगा दी। खबर छपवानी हो ना तो आदमी को चाहिए कि वारदात शाम के 8 बजे तक कर डाले, वरना फिर मशहूरी में देर लग जाती है। अभी बड़ी डटाई से मुस्कुरा रहा था। उसने अपने लिए सफेद शर्ट और सफेद पतलून का इंतखाब किया था और अब वो मुझे क्रिकेट का खिलाड़ी नजर आ रहा था। बूट भी इसने सफेद खरीदे थे। मैं अलबत्ता कुर्ता शलवार पहने हुए था और मेरा चुप बुनियान के नीचे कमर के साथ बंधा था और मैंने इसके सारे खाने किसी के नाम की गोलियों से लबालब भर लिए थे। कुछ ही देर बाद फज्जा वर्कशॉप में दाखिल हुआ। वो गाड़ी में वापस आया था। हमें दूर ही से देखकर उसने गाड़ी रोकी और दौड़ता हुआ हमारे पास आ पहुंचा। यार सेठ कहाँ चले गए थे? लंबी डाज दे दी मुझे आपने। कहीं अलग बैठकर हमसे बात कर लो मिस्त्री जी, अपने हुजरे में चलो। अभी ने उसके दोनों हाथ दबाए हुए
کہا وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھتا تھا۔ ہمیں فوراً ہی ورکشاپ سے ذرا دور ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ جب ہم اطمینان سے بیٹھ چکے تو وہ بولا، ابھی سیٹھ وہ بدماش مزدا کا مالک آ گیا تھا، ہم نے کہہ دیا گاڑی نہیں ہے، چوری ہو گئی ہے۔ وہ بہت چیخا چلایا، دھمکی دینے لگا کہ ہم بہت پریشان ہوئے، اپنی ایک فیٹ اسے دی اور ساتھ 20,000 بھی دیا، تب جا کر اس سے جان چھوڑی۔ ہم کو 40,000 کی چپت پڑ گئی۔ ابھی سیٹھ بہت گندا کیا تم نے، مجھے افسوس ہے مستری جی، بہت افسوس ہے۔ یہ لو، یہ 40,000 رکھو، یہی ہے اس وقت میرے پاس، اور وہ گاڑی ہمیں دے دو۔ وہ مرسیڈیز آبی نے اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر پھجے کے آگے دار دیے۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا، ہم بولا تم معاملے کا کھرا آدمی ہو سیٹھ، پر ہم دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ فیٹ ہم نے خود کھڑی کی تھی، کل 10,000 ہمارا اس پر لگا تھا، بس ہمیں تم 35,000 دے دو، بہت کافی ہے۔ چلو یہی صحیح، ہماری گاڑی تیار ہے نا؟ ابھی نے 5,000 واپس جیب میں ڈال لیے۔ ہاں ایک دم تیار، چھوکری مافک تیار، نمی نکور ہو گئی ہے۔ وہ اچھل کر اٹھا اور بولا، میں نے نئی بیٹری رکھ دی ہے، روز چلاتا ہوں اسے، نمبر پلیٹ کاغذ سب بدل دیا، کوئی لاٹ کا بچہ تمہیں پوچھ نہیں سکتا، ٹوکن بھی دے دیا، ایک دم سارے جھگڑے خلاص۔ ہم نے گاڑی ورکشاپ سے نکالی اور اس کی ٹینکی پوری طرح بھروا کر اسی انارکلی جا پہنچے۔ گاڑی سٹی ہوٹل سے ذرا دور کھڑی کر کے ہم ہوٹل کے سامنے والی ایک گھڑیوں کی دکان میں جا ٹھہرے۔ اس وقت 11:15 بج رہے تھے۔ گھڑیاں ہم دونوں کے پاس موجود تھیں، مگر دونوں ہمیں پرانی نظر آتی تھیں۔ اس دکان سے ہم نے نئی گھڑیاں خرید کر باندھ لیں اور پرانے بریف کیس میں ڈال لیں۔ آبی کی گھڑی 600 میں ملی اور مجھے اس نے 800 والی خرید کر دے دی۔ بولا، وقت بڑی قیمتی شے ہے برادر، اور آدمی کے پاس گھوڑی اور گھڑا ہمیشہ نئے ہونے چاہیے۔ گدی کا ذکر نہیں کیا تم نے، اس کی قدر صرف پنڈی کے راجا ہی کر سکتے ہیں۔ ابھی نے یہ کہہ کر سٹی ہوٹل کے دروازے پر نظر ٹکا دی۔ ہمیں کس کا انتظار تھا؟ 11 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے کہ ہمیں انور نظر آیا۔ وہ سائیکل بھگاتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس نے سائیکل مکفل کر کے ایک طرف کھڑی کی۔ ابھی نے کار کی چابیاں مجھے دے دیں، بولا تم ادھر کار میں بیٹھ، میں اسے لے کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بازار کی بھیڑ کو چیرتا ہوا ہوٹل میں جا گھسا، مگر کوئی 2 منٹ بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ میں ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر کار کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا انور بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بازار میں اس وقت اتنا ازدحام تھا کہ کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ میں دکان سے نکلا اور اس بھیڑ کو چیرتا ہوا آبی سے پہلے کار میں جا بیٹھا۔ جب ہم گاڑی کو انارکلی سے نکال کر مال روڈ پر پہنچے تو آبی نے گاڑی جناب باغ کی طرف موڑ دی۔ کیا خبر لائے ہیں انور صاحب؟ میں نے پوچھا، مگر اس عقب نما آئینے میں گھور رہا تھا۔ بولا، ذرا پیچھے دیکھو، کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا؟ تجھے وہم ہو گیا ہے یار، کسی کو کیا پتا ہے کہ کار کس کی ہے؟ میں نے اسے تسلی دی، دنیا کی جو فطرت ہے تجھے کیا معلوم؟ ہاں انور بھائی، کیا خبر لائے ہو؟ میری تو سائیکل ہی وہاں رہ گئی انارکلی میں اپنی ہی پریشانی میں مبتلا تھا۔ ابے وہ کون سی کیڈلک ہے؟ 200 کی نئی لے دوں گا میں تجھے، ہمیں بتا تو نے وہاں کیا دیکھا؟ آبی نے اسے کاٹتے ہوئے کہا۔ میں جب وہاں پہنچا آبی صاحب تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں بھی ان میں شامل ہو کر اندر چلا گیا۔ یوں نظر آتا تھا جیسے وہ گھر کھنڈر ہو چکا ہے، اس کے 3 کمرے جل چکے تھے اور فائر بریگیڈ کے لوگ ابھی تک ادھر پانی ڈال رہے تھے۔ اچھا، وہ لوگ آگ بجھا چکے تھے جب تم وہاں پہنچے؟ ہاں، پولیس بھی اندر موجود تھی، 3 سپاہی اور 1 تھانے دار۔ لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے وہاں صبح اذان سے پہلے حملہ کیا اور وہاں سے 3 عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ کوئی مرد نہیں تھا گھر میں؟ نہیں، پچھلے ہمسائے کی 2 بوڑھی عورتیں بھی وہاں کھڑی تھیں۔ میں نے ان کی طرف بھی دیوار پھاڑ دی اور 2 آدمی اس راستے سے نکل گئے۔ اچھا، پھر؟ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ جب اس نے ایک عورت کی چیخ سنی سڑک پر رک گیا۔ وہ اس وقت مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس کے دیکھتے دیکھتے 8 آدمی اس مکان سے نکلے۔ وہ 3
عورتوں کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے ان کو باہر لا کر انہوں نے کار میں ڈالا اور بھاگ نکلے۔ 4 آدمی ایک اور کار میں بیٹھے اور نکل گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سب بندوقوں اور پستولوں سے مسلح تھے اور انہوں نے منہ پر سیاہ نقاب ڈال رکھے تھے۔ وہ ایسے نقاب تھے جن میں ان کا سر منہ گردن تک چھپے تھے، ایک صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ اچھا پھر کیا آبی صاحب، وہاں تو قیامت مچی تھی۔ میں نے سب لوگوں کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ ایک آدمی نے تو مجھے بڑی تفصیل سے سب کچھ بتایا، وہ میرا دوست بن گیا۔ اس نے مجھے مکان سے باہر لا کر ایک دکان سے کوکا کولا بھی پلایا۔ اس کا نام پرویز ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس محلے میں رہتا ہے، مگر ایسی دلیری آج تک کسی نے نہیں دکھائی۔ ان لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پر عورتوں کو اٹھا کر لے گئے، گھر کا بھی وہ صفایا کر گئے ہوں گے۔ اچھا، اور اس پرویز سے تمہاری دوستی ہو گئی؟ اور کیا کہا اس نے؟ وہ مجھے کالج میں میرے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا آبی صاحب، بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ 252 نمبر کوٹھی میں رہتا ہے، بڑی محبت دکھا رہا تھا وہ بیچارہ مجھ سے۔ ہاں، تمہاری عمر بھی تو ابھی محبت کے لائق ہے بچے، بڑے کام لے سکتا ہے وہ تم سے۔ ابھی نے جل کر کہا۔ وہ انور کوئی مکھی اپنے ساتھ لگا لایا تھا۔ انور تپ سا گیا، بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بہت ہی سادہ لو آدمی تھا جناب، اس کے پاس بھی SC کے نوٹس بھی ہیں، مجھے دے دے گا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ تمہیں بندے جھمکے اور چوڑیاں بھی بنوا دے گا۔ ایسے وہ بھی ڈاکوؤں کا ساتھی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ خواہ مخواہ ہی ایسا پھاڑی آدمی نہیں تھا وہ جناب، میں ان لوگوں کے چہرے پہچان سکتا ہوں۔ کیوں نہیں، تیرے باپ دادا پولیس میں رہ کر ہی گزرے تھے، ہے نا؟ ابھی بہت غصے میں تھا، اس نے باغ جناح کے اندر گاڑی لے جانے کی بجائے اس کا رخ گورنر ہاؤس کے قریب سے گزر کر ڈیوس روڈ کی طرف موڑ دیا۔ بولا چل انور، میں تجھے ابھی اپنی گاؤں لے چلتا ہوں، وہ رقم ہے تیرے پاس؟ ہاں میری جیب میں دری ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے نوٹ جیب سے نکال کر ابھی کو دکھائے۔ بس ٹھیک ہے، یہ رقم تو میری والدہ کو دے کر فوراً واپس آ جا، میں کچھ ہی دیر بعد تجھے انارکلی لے آؤں گا، اپنی سائیکل پھر وہاں سے لے لینا۔ مگر وہ تو وہاں لوارس پڑی ہے، کسی کی ذمہ داری میں تو نہیں ہے آبی صاحب، تالا تو لگا دیا تھا نا، بس وہی کافی ہے۔ انور کا چہرہ لٹک سا گیا، ایک لہجے کے لیے اس نے آگے جھک کر آبی کا چہرہ دیکھا، پھر بولا وہ گھر نہیں دیکھا آپ نے جو رات ڈاکوؤں نے جلا کر وہاں کی عورتوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں؟ وہ بھی کوئی تم ایسا ہی ہوگا جو چڑھ دوڑا رات اس گھر پر۔ وہ عورتیں پاکستان میں ہوں گی، ایکسپورٹ تو نہیں ہو گئی ہوں گی۔ آبی نے کار کا رخ اب اپنے گاؤں کی طرف موڑ دیا، نظر اس کی عقب نما آئینے پر جمی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ انور نے جس آدمی کو اپنا کمرہ دکھایا اور جس سے اس نے اتنی ساری باتیں کر لی تھیں، اس کا حدود اربع خدا معلوم کیا تھا، کس کا یوں کسی اجنبی سے اس قدر اچانک گل جانا نہ میری سمجھ میں آتا تھا، نہ آبی ہی اس کی غرض و غایت کو سمجھ پا رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار پیچھے نظر ڈالی مگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی نظر آ رہا تھا۔ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، بس تانگے ریڑے موٹر سائیکل اور کاریں تو سڑکوں پر چلتی ہی رہتی ہیں۔ ہم چونکہ اپنے ہی ضمیر کے مجرم تھے، اس لیے ہمیں اپنے ہی سائے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ آبی کا گاؤں ابھی کافی دور تھا۔ اس نے کار بائیں ہاتھ اس بٹے کی طرف موڑی جہاں میں نے ونجلی خان چوکیدار کے حجرے میں ایک رات آبی کے ساتھیوں کو جمع دیکھا تھا، تو میرے ذہن میں اس رات کی کئی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اچانک انور بول اٹھا، آبی صاحب یہ کار آپ کی ہے؟ یہ کار نہیں بھائی، یہ میرے دوست ہیں ہاشم صاحب، یہ ان کی کار ہے۔ کیا کام کرتے ہیں یہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، سرگودا ضلع میں ان کی بہت زمینیں ہیں اور آپ کا
اپنا کیا شغل ہے آج کل؟ میرا، میں نے ان سے 4 مربع ٹھیکے پر لے رکھے ہیں آج کل، بس یہی دھندا ہے میرا، آبی نے کہا، اور پھر اس نے کار کی رفتار ایک دم مدھم کر دی۔ کچی سڑک پر آگے پیچھے 2 بیل گاڑیاں یوں کھڑی تھیں جیسے کسی نے سڑک بند کر دی ہو۔ وہ بیل گاڑیاں ہم سے بس کوئی 100 ہاتھ دور ہوں گی۔ آبی نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر اس کا رخ پیچھے کی طرف موڑ دیا، مگر ابھی وہ گاڑی سیدھی نہیں کر سکا تھا کہ دائیں ہاتھ درختوں کے جھنڈ میں سے ایک جیپ نکلی اور سڑک کے عین بیچ میں آڑی ترچھی آ ٹھہری۔ اس میں پولیس کے سپاہی بیٹھے تھے اور اس کی اگلی نشست پر ڈرائیور کے جو آدمی بیٹھے تھے ان میں سے ایک کو دیکھتے ہی انور چیخا، ارے یہ تو پرویز صاحب ہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری ماں کو رو رہے ہیں، یہ 1000 لعنت تیری شکل پر۔ آبی نے یہ کہہ کر کار کو بلاخیز رفتار سے اس جیپ کے پہلو سے گزارنے کی کوشش کی۔ وہ پلک جھپکنے میں آگے نکلا تو جیپ میں سے بیک وقت کئی گولیاں کار پر برس گئیں، مگر آبی کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے کار کو 70-80 میل کی رفتار سے آگے نکالا اور پھر وہ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی جلو موڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم بدترین صورتحال سے 2-4 ہو چکے تھے۔ انور کی حماقت ہمیں لے ڈوبی تھی۔ پولیس کی جیپ سے پہلے 3 گولیاں گاڑی کی باڈی پر لگیں مگر شیشے بچ گئے تھے۔ دوسری بوچھار تک آبی کار کو بہت آگے نکال چکا تھا اور اب وہ 80-90 میل کی رفتار سے کار کو جلو موڑ کی طرف اڑا رہا تھا۔ پولیس کی جیپ بھی ہمارے پیچھے لپکی چلی آ رہی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے تعاقب میں ایک نہیں 2 جیپیں دوڑ رہی تھیں۔ اس کو پھینک دے گاڑی سے باہر، اس چرخے کو، اس کی حماقت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ وہ دانت پیس رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پولیس کی دونوں جیپیں نئی تھیں اور ان کی رفتار کسی طرح بھی ہماری رفتار سے کم نہیں تھی۔ ہم شاید کلومیٹر کے حساب سے دوڑ رہے تھے تو وہ میلوں کا فاصلہ ہوا چاک رفتار سے طے کر رہے تھے۔ ایک آندھی تھی جو ہم دونوں کے ذہنوں کو مفلوج کرتی جا رہی تھی۔ ہماری گردنوں پر بہت سے لوگوں کا خون تھا، بڑے سنگین الزامات تھے ہمارے سر۔ پولیس ہمارے خون کا باؤ ایک عرصے سے پوچھتی پھرتی تھی اور اب ہم دونوں ان کے نرگے میں تھے۔ BRB نہر عبور کر کے آبی نے گاڑی بائیں ہاتھ موڑی اور اب وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے پولیس کی بندوقوں کی زد سے نکل جائے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ سب کے سب مسلح ہیں۔ ان کی زد میں آنے کی دیر تھی، وہ ہمیں ہمارا نام نسب پوچھے بغیر قتل کر دیتے۔ وہ اس معاملے میں قطعی آزاد تھے۔ ہم ایسوں کی جان لینا ان کے لیے ایسی صورتحال میں کچھ زیادہ ہی آسان تھا جیسے زمیندار اپنی فصلوں میں پھرتے سوروں کو ہلاک کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پتہ ہے یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ جہنم کی طرف، مگر میں ان کے نرگے سے ہر قیمت پر نکل جانا چاہتا ہوں، آبی نے گراتے ہوئے کہا۔ انور کا رنگ ہلدی ہو چکا تھا، وہ پچھلی نشست پر میرے قریب بیٹھا بری طرح لرزنے لگا تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ پولیس کی دونوں جیپیں اس سڑک پر چڑھنے تک تو ہم نے اپنے پیچھے دیکھی، مگر پھر دوسری جیپ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ شاید خراب ہو گئی تھی۔ آبی کی نظریں عقب نما آئینے پر جمی تھیں۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا، بے حد قیمتی تھا۔ اس کو ہم اونچی سے اونچی بولی پر خرید لینا چاہتے تھے۔ مجھے افسوس یہ تھا کہ میری اسٹین گن فرخندہ کے کمرے ہی میں رہ گئی تھی۔ وہ میرے پاس ہوتی تو بھی ایک بات تھی، آبی کی جیب میں بھی صرف ایک ننھا سا پستول تھا۔ وہ بہت کاری تھا، مگر اتنی دور سے تو ہم پولیس کو بے اثر نہ کر سکتے تھے اور وہ ہم پر چڑھتے چلے آتے تھے۔ ہماری مرسڈیز ان کچی سڑکوں کے لیے نہیں بنی تھی، مگر ان کی جیپ ہر جھٹکے برداشت کرتی چلی آ رہی تھی۔ سڑک کا وہ حصہ جس پر اب ہم چل رہے تھے کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ نہر کی وہ پٹڑی ہمیں بہت پریشان کر رہی تھی۔ آبی نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا اور گاڑی کو دائیں ہاتھ کے پے پر ڈال لیا۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی فصلوں کے بیچوں بیچ گزرتے اس راستے پر دوڑنے لگی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے اور جیپ کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا ہے۔ اچانک سامنے سے ہمیں دائیں ہاتھ کے کھیتوں میں اگی گندم کی تاک کمر اونچی فصل کی اوٹ میں سے ایک جیپ نظر آئی۔ اوئے، یہ لوگ تو ادھر سے نکل آئے، یہ دوسری جیپ ہے۔ اب بھی
हाँ, इस गामड़ को इनके आगे डाल दे, ये सह लेगा उनका वार। इस तरह का वार हर काम के लिए मौजू है उनके लिए। ये मेरा क्या कसूर है आबी साहब, मुझे क्यों गाली देते हो? बक नहीं होए, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा कुत्ते की दुम। आबी ने बहुत ही बिनाए हुए लहजे में कहा। पुलिस की जीप सामने से पूरी रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रही थी। आबी शायद पागल हो गया था, उसने पिछली जीप भी अकबनुमा आईने में देख ली थी। वो और भी करीब होती जा रही थी। बाएं हाथ गन्ने का खेत था। आबी उन में अपनी पिसती हुई जान को बचाने के लिए कार गन्ने के खेत में दंसाकर अंधाधुंध आगे निकला। हम इस वक्त खेत के वस्त में पहुंच चुके थे कि गाड़ी एकदम बंद हो गई। आबी ने स्टार्ट करने की कोशिश की मगर उसने साफ जवाब दे दिया। पागलों की तरह आबी गाड़ी से निकला और चीख कर बोला, ओए अनवर, तू अंदर बैठा रहे, मांग इन्हें कुछ न बताना वरना मैं तेरा कीमा कर दूंगा। निकल बाहर और देख ये रुपए, इसे बाहर हाल पहुंचा देना। अनवर की रगों में तो शायद लहू मंजमद हो चुका था। उसकी आंखों यूं फैली थी जैसे वो अपने खानों से बाहर निकल आएंगी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और आबी के साथ गन्नों के खेत में घुसता हुआ आगे चल दिया। अब हम दोनों पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। अपने अपने ब्रीफकेस हम दोनों ने गाड़ी से निकाल लिए थे। अचानक हमें पीछे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इसने हमारी गाड़ी को देखकर दूर से इस पर फायर खोल दिया था। इन्हें अनवर इसमें नजर आ रहा होगा। कोई 10 मिनट तक हम इस खेत में भागते रहे मगर अब महसूस मुझे ये हो रहा था कि वो कार तक पहुंचकर सूरत हाल समझ चुके थे और एक दूसरे को पुकार पुकार कर फैल जाने के लिए कह रहे थे। आबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बड़े ही कर्बनाक लहजे में बोला, जलानी, शायद तेरी मेरी जिंदगी एक साथ खत्म होने को है। वो अब मेरे साथ साथ भाग रहा था। हम रुककर इनका मुकाबला करने की सकत नहीं रखते थे। नामुमकिन था कि इतने सारे सिपाहियों को नीचा दिखा सकते। कोई सूरत बाकी नहीं रह गई थी। मुझे अफसोस है अभी, मैं ये नहीं चाहता था। अचानक गोलियों की बौछार हमारे चारों तरफ फैल गई। नहीं, अफसोस मत कर, मैं किसी मर्द के साथ ही मरना चाहता था। दोस्त, अच्छा है जलानी, मैं मर गया तो याद रखना मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। मैं तेरी पूजा करता हूँ। वो बुरी तरह हाँप रहा था। गन्ने के खेत बहुत घना था और हमारी रफ्तार बढ़ने नहीं देता था। वो पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ था। गोलियों की एक और बौछार खेत में गूंजी। वो अभी तक हमारे पीछे थे और उनमें से कोई भी हम से आगे नहीं निकल सका था। खेत में हबस की वजह से हमारे बदन पसीने में भीग गए थे। हालत हमारी ये थी कि हमें वो अपने ब्रीफ केस भी बहुत भारी मालूम होते थे। एक जीप के इंजन की आवाज हमें फिर से दहलाने लगी। वो खेत के दाएं हाथ से होकर शायद इस हिम्मत जा रहे थे जिधर हम लोग निकल सकते थे। हम कोई 20 मिनट तक अंधाधुंध इस खेत में दौड़ते रहे। मैं भी आधे बाजू की वो शर्ट पहने हुए था। गन्ने के तेज नुकीले पत्तों ने नंगे बाजू जख्मी कर दिए थे और उन जख्मों पर पसीना लगने से दर्द की टीसें उठने लगी थी। अब हम खेत के दूसरे किनारे के करीब पहुंच चुके थे। एक जगह आबी ने मुझे रोक कर कहा, यहाँ ठहरे, मैं देखता हूँ वो बदमाश किस तरफ हैं। और फिर वो बड़ी एहतियात से चलता हुआ खेत के किनारे जा पहुंचा और दोनों तरफ खेत में से सर बाहर निकाले बगैर देखते हुए दबी आवाज में बोला, आजा भाई, जो अल्लाह को मंजूर। इसकी ये बात सुनते ही मैं इसके पास जा पहुंचा। इस खेत के सामने गंदम की फसल खड़ी थी और पुलिस की जीप खेत की नुक्कड़ पर हमारी ताक में थी। वो बड़ा ही जानलेवा लम्हा था। इस एक लहजे की गफलत हमें छुरी तले दे सकती थी। पुलिस के सिपाही बहुत चौकन्ने थे। वो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थे। इन्हें मालूम था कि हम कौन हैं। हमारी गोलियों की तेजी भी वो देख चुके थे और शायद यही वजह थी कि बड़ी एहतियात से हमें नरगे में लेने की कोशिश कर रहे थे। मगर अभी तक उनमें से कोई भी अपनी वर्दी को अपनी जान का नजराना पेश करने पर आमादा नहीं हुआ था। वो हिसाब किताब में मसरूफ थे। क्या करें, निकल चले आगे। वो इधर बंदूकें तान कर खड़े हैं, अभी देखी जाएगी, आओ। इसने कदम आगे बढ़ाया मगर मैंने उसे पीछे खींच लिया। यूं खुदकशी न कर, अभी जरा दम ले, देख वो क्या करते हैं।
تو اسٹین کر وہاں کیوں چھوڑ آیا؟ میں ان سب کو خون دیتا۔ وہ تل ملا کر اپنا پستول بار بار چوم رہا تھا۔ جیپ کے انجن کی آواز پھر ابھری، اب اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ وہ لوگ کھیت کے کنارے کنارے آگے بڑھے آ رہے تھے۔ چند ہی منٹ بعد ہمیں جیپ نظر آئی، اس کے اندر صرف ایک تھانے دار اور ایک ڈرائیور موجود تھا۔ سپاہیوں کو وہ ادھر ادھر پھیلا کر کھڑا کر کے آئے تھے۔ پچھلے حصے کے پردے اٹھے ہوئے تھے اور وہاں کوئی سپاہی موجود نہیں تھا۔ ہم گنوں کے ایک بڑے پولے کے پیچھے کھڑے تھے، تھانے دار پستول ہاتھ میں لیے بہت چوکنا بیٹھا تھا۔ جیپ ایک قدم آگے نکلی تو میں نے آبی کا ہاتھ چھوڑا۔ ایک لہجے کے 1000ویں حصے میں بجلی ایسی تیزی سے جیپ کے پچھلے حصے میں کود کر جا چڑھا اور جاتے ہی پستول ڈرائیور کی گدی پر رکھ کر تھانے دار کی رگے احساس مسل دی۔ وہ ایک دم جھول کر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ گاڑی روک دے بھائی، ڈرائیور میری آواز سن کر مفلوج سا ہو گیا۔ اس نے فوراً گاڑی روک لی۔ این اس وقت ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور میرے دائیں کندھے کے اوپر سے نکل گئی۔ ونڈ اسکرین میں سوراخ ہو گیا تھا۔ آبی نے جیپ کے اندر کی صورتحال دیکھی تو وہ اچھل کر اس بے ہوش تھانے دار کے ساتھ آ بیٹھا۔ گاڑی دائیں ہاتھ موڑ، میں نے ڈرائیور کو للکارا۔ جو ہی اس نے گاڑی کا رخ بدلا، کئی گولیاں جیپ کے اندر سے گزر گئیں۔ آبی نے تھانے دار کو تھام کر کے سیٹ کے اگلے حصے میں ڈالا اور ڈرائیور کو پوری قوت سے دھکیل کر اس نے باہر پھینک دیا۔ جیپ ذرا دیر کے لیے ڈگمگائی مگر آبی نے فوراً ہی اسے سنبھال لیا۔ اب اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ جیپ کو گندم کے کھیت میں سے بلا خیز رفتار سے آگے بڑھا رہا تھا۔ میرا سارا وجود امک کر رہ گیا تھا۔ جیپ کی رفتار کا میں اندازہ ہی نہیں لگا سکا۔ وہ ہوا میں اڑی جا رہی تھی۔ بہت سی گولیاں سپاہیوں کی بندوقوں سے نکل کر ہماری طرف لپکی مگر ہم لہجہ بے لہجہ ان کی دست برد سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔